بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ یہ سورہ آل عمران کی آیہ مبارکہ ہے، آیات نمبر 81 ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ایک میثاق کی بات کی ہے، اور وہ میثاق کیا ہے، کن سے لیا جا رہا ہے؟ وہ انبیاء کرام سے لیا جا رہا ہے۔ کب لیا جا رہا ہے؟ عالم ارواح میں لیا جا رہا ہے۔ اب یہ میثاق کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انبیاء کرام سے میثاق لیا، وہ یہ تھا کہ ہم تمہیں نبوت دیں گے، حکمت دیں گے، دنیا میں تمہیں جو ہے مبعوث فرمائیں گے، اور لوگ تمہارا کلمہ پڑھیں گے، کلمہ پڑھنے کے بعد یہ ساری شانیں عطا فرمائیں گے۔ پھر فرمایا ثم جاءکم رسول، پھر آ جائے میرا محبوب، لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ یعنی یہ عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے شان مصطفیٰ کس انداز میں انبیاء کرام سے جو ہے وہ کروا رہا ہے۔ تو یعنی عالم ارواح میں بھی میلاد کا اہتمام کیا گیا۔ تو پھر فرمایا کہ جب یہ تم کر لو کہ اس کے پر ایمان بھی لاؤ اور اس کی مدد بھی کرو، تو فرمایا قال اقررتم واخذتم، قال اقررتم واخذتم علی ذالکم اصری، تم اقرار کرو اور یہ جو ذمہ داری ہے یہ بہت بڑی ہے۔ تو سب نے کہا قالوا اقررنا، فرمایا جب سب نے اقرار کیا، فرمایا قال فاشهدوا، تم ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ۔ جب ایک دوسرے کے گواہ بن گئے، فرمایا وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ بن جاتا ہوں۔ تو یہ جو میلاد تھا یہ عالم ارواح میں تھا، جس کی میزبانی اللہ تبارک و تعالی جل وعلا جو ہے وہ فرما رہے تھے، اور جن سے نبیوں کے جو ہے ان کو حکمت اور کتاب اور ان کی نبوت کی بشارت دینا، وہ اس شرط پر تھا کہ میرے محبوب پر ایمان لانا۔ تو سب جو ہے عالم ارواح میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور ساتھ ساتھ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ان انبیاء کرام کو جو ہے وہ کتابیں بھی دی، حکمت بھی دی، شانیں بھی دی۔ تو یہ عالم ارواح کے اندر یہ منظر کشی کی گئی، اور پھر فرمایا پھر ان سے اقرار بھی لیا گیا، اور پھر فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ، میں بھی اس عہد و پیمان میں بھی شامل ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ جو ہے وہ گواہ ہوں۔ تو یہ آیات نمبر 81 کے اندر اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے عالم ارواح کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میلاد کروایا، اس میں انبیاء کرام کی جماعت شامل تھی، اور ان سے یہ عہد لیا گیا۔ تو آج لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ کس کی سنت ہے؟ تو میں کہوں گا کہ یہ رب کی سنت ہے، رب کے ملائکہ کی سنت ہے۔ ٹھیک ہے، دعا ہے اللہ رب العزت جل وعلا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد اور آپ کا تذکرہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔